الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بہت ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں اور بندیوں کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ ہم اللہ کے بندے اور بندیاں اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے دن بھی اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے اللہ نے فرمایا تھا، اور اپنے رات بھی اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے اللہ نے فرمایا تھا، اپنے ہفتے بھی اس طریقے سے گزاریں جس طرح ہمارے مالک نے کہا تھا، اور اپنے مہینے اور اپنے سال اور اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزاریں. ہمارا نکاح اس طریقے پر ہو، ہمارا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ اس طریقے پر ہو، ہماری اولاد کی تربیت اس طریقے پر ہو، مرد کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک اس طریقے سے ہو، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اس طریقے سے ہو، ہمارا سماج اور معاشرہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اٹھے اور بیٹھے اور اپنی پوری زندگی گزاریں جس طرح اللہ نے کہا. لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر کے اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے، یہاں لگے ہوئے دولت کے انبار اور نشے کو دیکھ کر کے، کرسیوں کی لالچ اور ہوس کو دیکھ کر کے، اور دنیا میں طرح طرح کے لذتوں کو اور خواہشات سے بھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے انسان اللہ کے اس پیدا کرنے کے مقصد کو اکثر بھول جاتا ہے اور ان خواہشات میں لگ جاتا ہے جن خواہشات میں لگنا اس کا مقصد نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، اس کے حقوق مارتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو مارتی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اور بھی طرح طرح کے مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے دائرے میں بہہ جاتا ہے، لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کو دیکھا جائے، اس کے رات اور دن کو دیکھا جائے، تو اس کا یہ بول کہ اللہ نے مجھے اپنی پیدائش اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے اس بول میں اور اس کی زندگی میں رات اور دن کا فرق ہوتا ہے. کوئی جوڑ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں، اور یہ جو بول کہہ رہا ہے اس میں اس کے کاروبار میں جھوٹ ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی زندگی بالکل الگ پٹری پر جا رہی ہے اور اس کا بول بالکل الگ پٹری پر جا رہا ہے. عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے. خلیل الرحمان ماں سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا جملہ ہے کہ لوگوں، ہمیں اللہ پر عقیدہ تو ہے، اللہ پر یقین نہیں. یقین، لیکن انسان چاہے اس کو بھول جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں
کہ وہ اللہ نہیں ہے. جیسے اولاد ماں باپ کو اکثر بھول جاتی ہے لیکن ماں باپ اولاد کو کبھی نہیں بھولتے. عجیب بات ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہیں ماں باپ کو یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو. اللہ ہاں اولاد کو کہا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پڑی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہو سکتا ہے کہ اولاد دنیا کے چکر میں ماں باپ کے حقوق کو بھول جائے. ماں باپ نہیں بھول. تو جیسے ماں باپ نہیں بھولتے ہزاروں ہزار ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب بھی ہم بندوں اور بندیوں کو نہیں بھولتے. وہ چانس دیتا رہتا ہے نہیں دیتا رہتا ہے تاکہ ہم بندے اور بندیاں جو اللہ سے دور جا چکے ہیں, جو اللہ کی نافرمانی کر کے ایک دیوار بنا چکے ہیں ہم میں اور اپنے رب میں, وہ اللہ ہر دن, ہر ہفتے, ہر مہینے اور ہر سال یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس دوری کو جو ہم نے گناہ کر کے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں بنا دی ہے اس دوری کو ختم کریں. قدموں میں چلے جائیں, رحمت میں چلے جائیں, مغفرت میں چلے جائیں, گود میں چلے جائیں, دامن میں چلے جائیں اس رب کے جس رب نے ہمیں پیدا کیا. وہ اللہ روزانہ یہ موقع دیتا ہے, وہ اللہ ہر ہفتے یہ موقع دیتا ہے, وہ اللہ ہر مہینے یہ موقع دیتا ہے اور وہ اللہ ہر سال یہ موقع دیتا ہے. غفلت میری کہ مجھے ہر دن یہ موقع ملتا ہے میں اس کو سنتا ہی نہیں. غفلت میری کہ مجھے ہر ہفتے یہ موقع ملتا ہے میں سنتا ہی نہیں. بالکل ایسے جیسے ماں تیار ہے, بیٹے آ جا, بیٹے میری طرف آ جا, بیٹے میں تجھے بلا رہی ہوں, لیکن پھوٹی قسمت اس اولاد کی جو ماں باپ کی طرف دیکھ کر جو منہ موڑ دیتا ہے. پھوٹی قسمت اس اولاد. اللہ روزانہ حلف کا خدا روایات سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے گنہگار بندوں اور بندیوں کا اس سے کئی گنا زیادہ انتظار کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کا انتظار کرتا ہے. حدیث شریف میں اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے. کیسے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دن کا گنہگار توبہ. اللہ کیا ضرورت ہے اس خالق کو میرا انتظار کرنے کی؟ فرمایا اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار آ کے توبہ کرے. یہ ہے روزانہ دن اور رات کا موقع جو اللہ مجھے اور ہم سب کو. حدیث شریف میں صبح کی دعائیں سکھائی. معمولات, وہ معمولات کی صرف دعائیں نہیں ہیں, وہ دعائیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ سے رشتہ اور مضبوط کریں. خالی دعائیں نہیں ہیں, دعائیں پڑھ لینے کے لیے بالکل نہیں ہیں. دعائیں ہمارے جذبات کو اپیل کرنے کے لیے شریعت نے سکھائی. مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, ہمیں اس مالک نے کچھ دعائیں سکھائی. ہمارے سچے محسن رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی کہ بندو ان دعاؤں سے اپنا رشتہ اور اللہ سے مضبوط کر لو. اب سورج ڈوب چکا, تمہاری زندگی کا ایک دن چلا گیا. صبح اٹھتے ہی دعا سکھائی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ صبح اٹھ کے اس لیے یاد دلایا تاکہ ہر انسان اپنے دن کے شروعات میں اللہ سے رشتہ ٹھیک کرے. مغرب کے وقت دعا سکھائی. اللہم ان ھذا اقبال لیل وادبار نہار واصوات دعات فاغفر لی. اللہ یہ دن کے جانے کا وقت ہے, یہ رات کے آنے کا وقت ہے,
یہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، اللہ میری مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ، یہ 24 گھنٹے میں ملنے والا موقع، افسوس اس دنیا کا انسان اور مشین کوئی فرق نہیں۔ ایک مشین پر جیسے رات دن گزرتے جاتے ہیں، آج کے اکثر مجھ جیسے انسانوں پر بھی رات دن گزرتے ہیں، روزانہ سورج چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، جب 70 سال ہو جاتے ہیں، قبر میں جانے کا وقت آتا ہے، تب مجھے ہوش آتا ہے کہ اللہ میں نے زندگی کہاں گزاری۔ ہر دن ہر رات مجھے اپنا حساب کرنا چاہیے۔ یہ سورج ڈوبا ہے، یہ سورج نہیں ڈوبا، یہ میری زندگی کا ایک دن ڈوبا ہے کہ میں زندگی کا ایک دن خرچ کر چکا اور قبر کے اور پاس آ گیا۔ عجیب انسان ہے اس دور کا، بکرے بنا۔ یہ تو روزانہ ملنے والا ایک موقع ہے، ہفتے میں، ہاں ہفتے میں بھی وہ اللہ مجھے اور ہم سب بندوں اور بندیوں کو وہ موقع دیتا ہے۔ جمعہ کا دن، اللہ، یہ جمعہ کا دن یہ ہفتے کا غسل کا دن نہیں ہے، غسل کا دن تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کا دن، اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لینے کا دن، اپنے حساب کتاب کو کلیئر کر دینے کا دن۔ اسی لیے جمعہ کے دن کے بڑے بدائی، اسی لیے خطبہ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے خطبے کے ذریعے سے ہم سب مسلمان بندوں اور بندیوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے خطیب صاحب کہتے ہیں ان من آداب المعاشرۃ الاسلامیۃ، اسلامی طریقہ یہ ہے، یوں کہہ کے وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ تو یہ ہفتے میں ملنے والا ایک موقع ہے، جمعہ کا دن۔ اللہ کرے کہ مجھے جمعہ کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ 5 وقت میں محلے کے لوگ ایک دوسرے سے جمع ہوتے ہیں، محلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ سال میں وہ موقع اللہ عید کی شکل میں دیتا ہے، اللہ رمضان کی شکل میں سال میں وہ موقع دیتا ہے، تاکہ 11 مہینے میں نے گناہ کر کر کے لوگوں کے دل دکھا دکھا کر کے اپنے تعلقات جو اللہ سے بھی خراب کیے ہیں، مخلوق سے بھی خراب کیے ہیں، میں ان دونوں تعلقات کو ٹھیک کروں۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ کے ساتھ جو ہے اس کا تو خیال تھوڑا بہت آ جاتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ جو رشتے اور جو حقوق کا مسئلہ ہے وہ ذہن میں نہیں آ پاتا۔ اسلام کا خلاصہ 2 ہے۔ ایک اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندے اور بندی کا رشتہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، اور اسلام کا دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندے اور بندی کا رشتہ آپس میں ٹھیک ہو جائے۔ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، مالک کا اور سیٹ کا اپنے نوکروں کے ساتھ، اور نوکر کا سیٹ کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، ایک گاؤں کے رہنے والے کا آپس میں، ایک محلے کے رہنے والے کا آپس میں، مسجد کے مصلیوں کا آپس میں تعلق ٹھیک ہو جائے، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ٹھیک کیا، بندوں کے حقوق مارے، شاید مغفرت کی امید بہت کم ہے۔ روایت بتاتی ہے 2 چیزیں ضروری ہے، میرا رشتہ اللہ سے ٹھیک ہو جائے، میرا رشتہ دنیا کے ہر انسان سے ٹھیک ہو جائے، یہاں تک کہ نان مسلمز کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے، خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ نبی علیہ السلام یہودی کا جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ نان مسلم کا جنازہ ہے، یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا اولیس بشرا، کیا انسان نہیں ہے؟ اللہ اللہ۔ تو رمضان
کا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. میں یہ باتیں صرف خدمت کی نیت سے عرض کر رہا ہوں. مجھ میں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. رمضان کا مہینہ سال کے حساب کتاب کا مہینہ، دوسروں کا نہیں، اپنے آپ. میرا تعلق پتہ نہیں 11 مہینے میں اپنے مالک سے کتنا دور چلا گیا. پتہ نہیں میری رکعتیں گئی تو بھی کیا، نہیں گئی تو بھی کیا، میں نے نماز کی پابندی کی تو بھی کیا، نہیں کی تو بھی کیا، میں نے قرآن کی تلاوت 11 مہینے کی تو بھی کیا، نہیں کی تو بھی کیا، میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی بھی تو کیا، اور نہیں کی تو بھی کیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ ٹھیک ہو. میں نہیں کہتا، میری کیا بات، شیخ الاسلام مفتی محمد فتح عثمانی دامت برکاتہم نے یہ جملہ لکھا، فرمایا نماز صرف رمضان صرف روزے کے لیے نہیں ہے، فرمایا رمضان صرف تراویح کے لیے نہیں ہے، فرمایا رمضان اللہ سے اپنا رشتہ ٹھیک کرنے کے لیے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری اس طرح کرو کہ جن کاموں کو رمضان کے بعد کر سکتے ہو ان کاموں کو رمضان کے بعد پر ڈال دو کہ رمضان کے بعد ہو. یہ پر اس دور میں یہ عجیب زمانہ ہے کہ اس دور میں ہمیں صحیح بات اور سچی بات یہ ہے، کم سے کم مجھے اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کا احساس تک نہیں. رابطے کا رشتہ، ضابطے کا نہیں. صرف یہ نہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لی اور مسجد کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ اسلام کا مقصد بالکل نہیں. اسلام 24 گھنٹے اس طریقے سے گزروانا چاہتا ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط ہو کہ 1 سیکنڈ کے لیے اللہ ہمارے دل سے غائب ہو. یہ ہے اسلام تو بنیادی مقصد. بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیوں سکھائی رسول اللہ نے؟ وہاں بھی انسان اپنے رب کو نہ بھولے. کھا رہا ہے، یہاں کی دعا سکھائی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تاکہ کھانے میں لگ کر بھی انسان اللہ کو نہ بھولے. نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی نے تقوی کا کیوں حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہاں تو خوشی کا موقع ہے، پھر تقوی کا کیا مسئلہ؟ اس لیے تاکہ خوشی میں بھی انسان اللہ کو نہ بھولے. غم کے موقع پر کیوں سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تاکہ انسان اپنے باپ کے مرنے پر بھی اللہ کو نہ بھولے. کہیں اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں. ہمیں یہ دل میں ایک اور جذبات کے ساتھ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، جس نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا وہ جب نماز کو آئے گا تو اس کے دل کی کیفیت، اور جس دل نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا وہ جب نماز کو آئے گا اس کے دل کی کیفیت رات دن کا ہو سکتا ہے. یہ دوسرا اس لیے آئے تاکہ گاؤں میں کوئی مجھے نہ دیکھے، محلے میں نماز کے وقت میں کوئی مجھے نہ دیکھے. لیکن یہ آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت بس چکی ہے وہ نماز کو آئے گا تو وہ کیفیت کے ساتھ آئے گا، میرے مالک تو نے مجھے بلایا ہے، تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے، تو نے ماں باپ مجھے دیے ہیں، یہ گاؤں تو نے مجھے دیا ہے. اللہ تیری زمین پر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تیرے آسمان کی بارش ہم استعمال کرتے ہیں. تو نے کروڑوں نہیں انلمیٹڈ پیسوں کا یہ جسم اللہ آپ نے ہم کو دیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے، میں آ رہا ہوں نماز کو، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجیے. یہ ہے کیفیت اس بندے کی جس کے دل میں اللہ کی محبت سما جائے. ہم نے یا کم سے کم میں نے اللہ سے رشتہ بہت پھیکا کر دیا، بہت پھیکا کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے جب کبھی مجھے کوئی غم پیش آئے، ایسا غم جو میں کسی کو نہیں کہہ سکتا، نہ اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہوں،
نہ اپنے ماں باپ کو کہہ سکتا ہوں، نہ اپنے رشتہ دار کو کہہ سکتا ہوں، نہ اپنے دوستوں کو کہہ سکتا ہوں۔ اور ایسے کچھ دکھڑے ہوتے ہیں جو انسان کسی کو نہیں سنا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے اس وقت اس مالک کے دروازے پر آ کر انسان پڑ جائے، بلک بلک کر دعائیں کرے۔ یہی سکھایا ہے رسول اللہ نے۔ کیا دعا سکھائی؟ دعا پر غور کیجیے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ دعا سے اللہم الیک اشکو، اللہ آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ اللہم الیک اشکو، اللہ آپ کو دکھڑا سناتا ہوں۔ ضعف قوتی، میری کوئی طاقت نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الیک اشکو ضعف قوتی، اللہ میری طاقت نہیں ہے، وقلت حیلتی، اسباب و وسائل بہت کم ہیں، وہوانی علی الناس، اللہ اکبر، جس پر اللہ نے عزت کا تاج رکھ دیا وہ یوں کہ اللہ لوگوں میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کیا کس کو دکھڑا سنایا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف دور ہو گئے، کس کو دکھڑا سنایا؟ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ آپ ہی کو اپنا غم سناتا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے میں تو مدد چاہوں۔ اور نبی علیہ السلام کی دعائیں غور کیجیے۔ اللہم واقنی کواقیۃ الولی، اللہ مجھے ایسا بچائیے جیسے چھوٹے بچے کو بچاتے ہیں۔ یہ دعائیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو اللہ سے رشتہ تھا وہ کیسا تھا، اور میرا جو اللہ سے رشتہ ہے وہ کیسا ہے۔ مجھے اقرار کرنا چاہیے کہ میرا اللہ سے رشتہ صرف 5 نمازوں کا ہے اور بس۔ مجھے اقرار کرنا چاہیے کہ میرا اللہ سے رشتہ صرف رمضان تک کا ہے بس۔ نہیں، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں اپنا دکھ سنانا چاہیے، اللہ سے ہمیں اپنا رشتہ ایک بار پھر مضبوط کرنا چاہیے۔ پھر اب وقت آ چکا ہے کہ رمضان کو بہانہ بنا کر، میری عمر 27 سال کی ہو چکی، پتہ نہیں میری زندگی میں آج تک کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، پتہ نہیں آج تک کتنی شب قدر آئی اور چلی گئی، میری اپنی زندگی میں کیا سدھار آیا، یہ ہے غور کرنے کا مقام سب سے پہلے مجھے اپنے آپ، میں کسی کو نہ دیکھوں کہ میری عمر 40 سال کی ہو چکی، 40 یا کم سے کم 15 مائنس کر لیجئے، 35 رمضان مجھے ملے، میری اپنی زندگی میں کیا ترقی ہوئی، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ رمضان کے ہر دن بلکہ ہر سیکنڈ یہ اپنے آپ سے پوچھا جانے والا سوال کہ میں گزشتہ رمضان کو تھا، میں نے گزشتہ رمضان کیسے گزارا، اور یہ جو رمضان گزر رہا ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ میرے گزشتہ رمضان کو 2-3 قرآن ختم کیے تھے، اب میں 4 کروں گا، اب میں 5 کروں گا۔ ہر انسان اپنی کمیوں کو خوب جانتا ہے، ہماری کمیاں دوسرا نہیں جانتا، اتنی میری کمی میں جانتا ہوں کہ مجھے رات کو بہت دیر تک گفتگو اور کوئی کام کی نہ ہو ایسی چیزوں میں لگنے کی میری بیماری ہے، میں اس کو نوٹ کر کے رمضان کے اس مہینے میں اپنے آپ سے اس کو دور کروں۔ میری نمازوں میں سستی ہے، کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ میری نمازوں میں سستی ہے، میں نوٹ کروں کہ نہیں، رمضان کے اس مہینے میں یہ کمی مجھ سے دور ہو جانی چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ
ترچھی آواز میں اور کڑوی آواز میں بات کرتا ہوں، میں اس کو لکھ لوں کہ نہیں، اس کمی کو مجھے دور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں پر نمازیں اور نفلوں پر نفلیں پڑھتے رہیں اور ایک باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بولنے کے نتیجے میں اللہ میری ساری نمازوں کو زیرو کر دے۔ کتے کو اللہ اکبر پانی پلانے پر جب اللہ مغفرت کر سکتا ہے، ایک بلی کو باندھ کر رکھنے پر جب اللہ جہنم میں بھیج سکتا ہے، تو کیا باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے پر اللہ عبادتوں کو زیرو نہیں کر سکتا؟ ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک بنائیں، عبادت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ٹھیک بنائیں۔ رمضان کے روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت، ان سب کے اعتبار سے معصور اور منقول دعائیں، مناجات مقبول، میں کوشش کروں کہ روزانہ پوری پڑھوں، اور آپس کے تعلقات کو بھی یہ ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے۔ میری کسی سے دشمنی ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو جنت کی خوشخبری اس لیے سنائی کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ جب سوتے تھے تو فرماتے تھے اللہ میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہے۔ اس پر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تہجد پر نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تہجد اہم نہیں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یا کم سے کم مجھے اپنے دل کے میل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان سے پہلے بھی اس آدمی کے بارے میں میرے دل میں کھوٹ تھا، آج عید کا موقع ہے پھر بھی وہ کھوٹ باقی ہے۔ آپس کے تعلقات کو بالکل ٹھیک کریں، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے سل من قطع اللہ اکبر۔ بہت بڑے عالم، نام ان کا میں بھول رہا ہوں، تاریخ دعوت و عزیمت میں ان کا ملفوظ ذکر کیا گیا۔ فرمایا لوگ اگر کانٹے بچھا رہے ہیں، تم بھی اگر کانٹے بچھاؤ گے تو ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا لوگ اگر کانٹے بچھا رہے ہیں، تم پھول بچھاؤ، تب تو فرق ہے تم میں اور ان میں۔ سل من قطع، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ اللہ کیا اسلامی طریقہ ہے؟ واہ من ظلم، معاف کر دو جس نے آپ پر ظلم کیا۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، جس نے برائی کی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے تعلق ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے، اور جتنا ہو سکے میں اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے میں لگاؤں۔ یہ پورا خلاصہ ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے، خوب ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ میری کیا اوقات میں اتنی بڑی بات کہوں، خلیل الرحمن حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے رمضان سے پہلے ایک خطاب فرمایا، اس میں فرمایا لوگوں اس مہینے میں آپس کی جائز اور مباح باتوں سے بھی بچو یا بچنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے بولنا کم کر دو۔ فرمایا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں یہ سختی اس بات پر ہوتی تھی کہ لوگ بولنا بہت کم کرو۔ اور ایک بات اور حضرت فرماتے کہ رمضان میں جو سدھار آ گیا وہ 11 مہینے میں وہ سدھار باقی رہے گا۔ رمضان میں جو سدھار نہیں آیا، فرمایا بہت کم امید ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد وہ سدھار آئے۔ ہم ہر طریقے سے کاپی اور ہو سکے تو کاپی اور پین لے کے میں اپنے آپ کا حساب کروں، خالی زکوٰۃ کا نہ کروں، میں اپنی زندگی کا حساب کروں، میں اپنے اللہ سے رشتے کا حساب کر لوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔